بدلے کا چلن سن تو رہے ہیں، نکھرے کا اب وطن ہمارا سن تو رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ریحان خان لودھی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں UC3 کے نو منتخب وائس چیئرمین محمد حماد حیدر صاحب۔ تو آئیں جانتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہمارے صاحب سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے کہ آپ جو ہے وائس چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں، تو مبارکباد ہو آپ کو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، آپ کے ساتھ ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ انشاءاللہ جیت جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہوا کہ آپ جیت گئے، اچھی کامیابی آپ نے حاصل کی۔ اس وقت جو گھر والے تھے اس وقت ان کی کیا فیلنگس تھی؟ دیکھیں، بالکل آپ نے خود یہ بات کہی کہ ہم آج سے کچھ وقت پہلے بھی یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور یقینی طور پر خود کی فیلنگز بھی ناقابل بیان ہیں، اور فیملی، فرینڈ سرکل، جتنے بھی سپورٹرز ہیں، ویل وشر ہیں، سب نے بڑا تعاون کیا، بڑا سپورٹ کیا، اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ کی فیملی ہوتی ہے جس کو آپ سارا کریڈٹ دیتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ تو پیرنٹس کی بھی فیلنگ جو ہے وہ یقینی طور پر وہ بہت خوش بھی تھے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ دعائیں اور نیک تمنائیں بھی تھیں انہوں نے۔ اور ذاتی طور پر دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ خوشی کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے، اور ہم لوگوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ذمہ داری، کیونکہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جواب دہی ہے۔ جب ذمہ داری کا احساس آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، ذمہ داری دی ہے، اور آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ مطلب ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ منتخب ہوں گے تو آپ یہ کام کروائیں گے، اب اللہ کے فضل سے آپ منتخب ہو چکے ہیں، تو آپ کے اپنے علاقے کے اندر جو پہلی ترجیحات کیا ہوں گی؟ کیا کیا آپ کام کرنا چاہیں گے پہلے؟ دیکھیں، اس وقت بہت مختصراً اور اختصار کے ساتھ اگر میں آپ سے بات کروں تو ہماری جو سڑکیں ہیں، جہاں ہم سفر کرتے ہیں، ہمارا گزر ہوتا ہے، بہت سارے علاقے اس وقت ایسے موجود ہیں کہ لوگ گھر سے مسجد تک کا سفر جو ہے ان کا مشکل ہو گیا ہے، سیوریج کا بہت برا نظام ہے، سڑکیں کچرے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں۔ 15 جنوری کو الیکشن ہوا تھا، اور ہم 2 یا 3 دن کے بعد ہی اپنے UC دفتر میں پہنچ گئے بغیر حلف لیے۔ ہم نے وہاں کے عملے سے انٹریکشن کیا، ملاقات کی، اور بغیر چارج لیے جو کچھ ہم اپنی UC میں کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، یعنی میدان عمل میں پریکٹیکلی ہم آ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے ان سڑکوں کو اس قابل کریں گے کہ لوگ یہاں چل پھر سکیں، لوگ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل کر بازار جا سکیں، مساجد تک جا سکیں۔ ہماری خواتین جب گھر سے نکلتی ہیں، آپ دیکھیں نا کہ آپ ہیں، میں ہوں، ہم تو چلیں مرد ہیں، نوجوان ہیں، اور کسی نہ کسی طرح ایک بلاک سے دوسرے بلاک پہ چڑھ کر سفر کر لیتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ جو خواتین ہیں کتنا برا حال ہے بازاروں کا، سڑکوں کا۔ تو سب سے پہلے تو ان سڑکوں کو صاف کریں گے، یہاں جو سیوریج کے مسائل ہیں انہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس UC میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اب ہم UC میں بیٹھنا ہم نے شروع کر دیا ہے، تو لوگوں کے مسائل ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو پانی اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ٹینکر مافیا کا راج ہے، اور مطلب لوگ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں لائن میں جو ہے وہ فلاں مال لگا ہوا ہے، اسے بند کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بند اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ کسی ایسے کی سرپرستی میں ہے کہ جس کے ٹینکر چلتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، تو ہم چارج لیتے ہی ان چیزوں کی پراپر انکوائری کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ اس پانی کے مسئلے کو جس حد تک اور جو ہمارے پاس اختیارات ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم حل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ نے مطلب تمام اپنے مسائل وغیرہ بتایا کہ یہ ہماری ترجیحات ہیں، تو اب آپ ایک وائس چیئرمین ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو اختیارات کی حدود ہوگی، کیا وہ صرف سڑکیں صاف کروانا ہے اور سیوریج کا انتظام کرنا؟ دیکھیں، لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بلدیہ
جو حکومت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. بلدیاتی حکومت جو ہے وہ آج سے 20 سال پہلے کیا تھی, آج سے 30 سال پہلے کیا تھی. یعنی ہم نے جماعت اسلامی کا 2001 سے 2005 تک کا بھی دور رہا, اس میں کیا صورتحال تھی. اور پھر لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا, آپ کے حقوق پر قابض ہوئے. آپ کا سوال یہ ہے اختیارات. میں اس کا بھی جواب بس اتنا ہی دوں گا کہ جماعت اسلامی اختیار میں جب موجود نہیں تھی, اس وقت بھی جو جماعت اسلامی نے کام کیا, جماعت اسلامی کی قیادت جس طرح فرنٹ لائن سے لیڈ کرتی رہی, لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اختیار, اقتدار, یہ ساری چیزیں فرسٹ پریورٹی نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی قیادت فرنٹ سے لیڈ آپ کو کرے. تو ہم نے جو 29 دن کا دھرنا سندھ اسمبلی کے باہر دیا تھا وہ اسی پر دیا تھا. ہمیں نہیں معلوم تھا الیکشن کب ہوں گے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم جیتیں گے, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی جو ایک پوری صورتحال آپ کو پتہ ہے میئر کے حوالے سے چل رہی ہے, سب جانتے ہیں. تو ہمیں تو نہیں معلوم ہے, مطلب اگر میں اپنی بات کروں, مجھے تو نہیں معلوم کہ جماعت اسلامی کا میئر شہر میں آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن میں اپنی یو سی میں موجود ہوں, ہمارے نمائندے اپنی یو سی میں موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ مقصد ہے لوگوں کی خدمت کرنا. اختیارات جتنے ہوں گے ان تمام اختیارات کو بروئے کار لائیں گے, اور جو اختیارات نہیں ہوں گے اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے, اور تیسری کوئی بات نہیں ہے. اچھا ہمارا صاحب بھی آپ نے بات کی نوجوان کراچی کا. اب کراچی کے جو نوجوان ہیں اس سے آپ کسی سے پوچھ لیں, ایک تو وہ ہوگا ماسٹرز ہوگا, کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہوگا, کسی نے کچھ کیا ہوا ہوگا, کوئی LLB پڑھا ہوگا, لیکن اسے پوچھو کہ آپ کر کیا رہے ہو تو وہ بولے گا میں چپڑاسی ہوں ایک جگہ کا اور ایک جگہ جھاڑو لگا رہا ہوں. اب جو کراچی کا نوجوان ہے اس کو روزگار کہاں سے ملے گا؟ دیکھیں بالکل یہ لمحہ فکریہ بھی ہے, اور یہ شہر دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے, شہر کراچی. یہ شہر کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا, اور اس کی میراث جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علم کا جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں نا کہ علم کا مرکز ہوا کرتا تھا یہ شہر. لیکن آج جس نہج پہ شہر آ گیا ہے, آپ نے یہ سوال اس طرح کا کیا ہے کہ ابھی لوگوں کو فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے سے کچرا کیسے اٹھے گا. لوگوں کو فکر اس بات کی ہے کہ ہم نل کھولتے ہیں تو ہوا آتی ہے تو اس میں سے پانی کب آئے گا. لوگوں کو فکر اس بات کی ہے کہ چولہے میں گیس موجود نہیں ہے. یہ بہت مطلب یہ نا دیکھیں کوئی بھی چیز نا ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً ہی تباہی جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہ پوری ایک بہت لمبا سفر ہوتا ہے, اور لوگ اس طرح کے آپ پر قابض ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو بہرحال میں بس یہ آپ سے کہوں گا کہ ہم نے الیکشن سے پہلے ہی, اقتدار میں آنے سے پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ کراچی کے نوجوانوں کے لیے, نوجوانوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک پورا اس شہر میں IT کے میدان میں ہم نے ایک انقلاب برپا کرنے کا عہد کیا, اور ہم نے بنو قابل کے نام سے ایک پورا پروگرام لانچ کیا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کام جو حکومتوں کے کرنے کے تھے, بہرحال اب اللہ نے چاہا تو اس شہر میں ہماری حکومت ہوگی, تو ہم نے تو یہ پروگرام الیکشن سے پہلے ہی شروع کر دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر نہیں آتے, نہیں جیتتے تو ہم شاید اس پروگرام کو, ایسا نہیں ہے. ہم نے وہ پروگرام شروع کیا, بہت بڑی تعداد میں لڑکوں نے بھی اور لڑکیوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. حافظ نعیم الرحمان کا ویژن یہ ہے کہ اس شہر میں بچوں کو با اختیار بنائیں گے, ان کو روزگار فراہم کرنے کے مواقع دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اس کے بعد بہت سارے اور پلان موجود ہیں, اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس شہر کراچی کے نوجوانوں کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ایکسپلور کریں. میں آپ کو تھوڑا پچھلے کی جاؤں گا. 14 جنوری کو 14 جنوری 12 بج رہے ہیں, نیوز آ رہی ہے کہ الیکشن ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں. اس وقت کی فیلنگ پھر دیکھیں الیکشن آپ بات کر رہے ہیں 14 جنوری کی, ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 3 مرتبہ الیکشن کو ملتوی ہوتے ہوئے اس کا التوا دیکھا. ہم ساری تیاری کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہیں,
اور 2 دن پہلے الیکشن کو ملتوی کر دیا جاتا ہے. ہم اپنی جو ہے وہ ہمارا ہر کارکن دن رات محنت کر رہا ہے, لوگوں کے پاس جا رہا ہے, اور انہیں نظر آ رہا تھا کہ شہر کراچی کی فضا تبدیل ہو رہی ہے. لوگوں کو اب اس شہر کراچی کو انہی کے ہاتھوں میں سونپنا ہے جو اس کے حقدار ہیں. اور یہ آواز, یہ نعرہ, یہ سلوگن جماعت اسلامی کا نہیں تھا, یہ پورے کراچی کا تھا کہ اب اس شہر کو ایک الیکشن چاہیے اور اس شہر کو ایک ایسی قیادت چاہیے جو اس شہر کو لیڈ کر سکے. سیاست کیسی ہے؟ سیاست پیسہ یا شہرت؟ دیکھیں, سیاست نہ پیسے کا نام ہے اور نہ شہرت کا نام ہے. میں ایک بات کہتا ہوں خاص طور پہ نوجوانوں سے, ایک ایونٹ میں بھی میں پچھلے دنوں گیا تھا تو وہاں بھی میں نے یہ بات کہی کہ سیاست ایک بہت اچھی چیز ہے. کسی بھی شعبے میں اگر برے لوگ آ جائیں تو اس شعبے کو برا سمجھنا یہ غلط بات ہے. ہمیں اپنی سوچ کو بہت درست سمت میں رکھنا چاہیے. سیاست اچھی ہے اگر اس میں اچھے لوگ موجود ہیں. سیاست ہمارے اس شہر کراچی میں گزشتہ 30 سالوں میں لوگوں کے دلوں میں اس لفظ سے خوف کی ایک کیفیت جو ہے وہ پیدا کرنے کا جو ہے وہ کام کیا گیا ہے نا, کہ سیاست کو سنتے ہی. میں ایک بات کہتا ہوں کہ مطلب آپ اسکولز کے سروے کریں, آپ کالجز کے سروے کریں, آپ یونیورسٹیز کے سروے کریں, آپ اس کمرے جماعت میں جائیں جہاں طالب علم موجود ہے, 30 طالب علموں کے کمرے میں آپ موجود ہیں اور آپ سوال کریں کہ بیٹا آپ مستقبل میں کیا بنیں گے, تو آپ کو جواب جو ملیں گے اس میں ڈاکٹر بھی ملے گا, انجینئر بھی ملے گا, اس میں بینک اکاؤنٹنٹ بھی ملے گا, اس میں جو ہے وہ پائلٹ بھی ملے گا, اس میں بزنس مین بھی ملے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان 30 بچوں کی کلاس میں کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے شہر اور میرے ملک کی جو صورتحال ہے میں اس صورتحال کو تبدیل کرنے میں اپنا کوئی مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے سیاست ایک اچھی چیز ہے, خدمت کرنا. ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سیاست اچھی چیز ہے اور پھر اچھے لوگ ہوں, تو مجھے چند لوگوں کے نام بتا دیں جماعت اسلامی کے علاوہ. دیکھیں, اب اس کو بھی بہت ساری ڈائمینشن سے, زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ سیاست کو سمجھتے کیا ہیں. سیاست کو صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں کام کروا لیے جائیں, اس ملک میں کام کروا لیے جائیں, یا آپ سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا, اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کہ تمہاری جو اصل ذمہ داری ہے یا تمہاری جو کامیابی ہے اس کا کیا پیمانہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے یہاں دو طرفہ چیزیں پائی جاتی ہیں نا, کہ اگر عبادت ہے تو وہ مسجد میں ہے اور سیاست ہے تو وہ باہر گلی اور سڑک پہ ہے. اگر اس کو ہم ٹھیک کر لیں, اگر ہم اس کو اس طرح کر لیں کہ سیاست ہی عبادت ہے, خدمت ہی عبادت ہے, اور آپ سمجھتے ہیں نا دوسروں کی مدد کرنا کیا ہے, وہ عبادت ہے. عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. اللہ کی مخلوق, یہ حدیث بھی ہے کہ آپ اگر اس کی مدد کرتے ہیں, اس کو سہولت فراہم کرتے ہیں, تو سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ سیاست میں یہی ہوتا ہے, عوام کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر کسی کا یہ نظریہ ہے, اب ظاہر ہے مجھے نظریات کے بارے میں لوگوں کے نہیں معلوم, تو یہ بہت مشکل سوال ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ, اور ظاہر ہے میں اس کا جواب اس لیے بھی نہیں دوں گا کہ بھائی لوگوں کے دلوں کا حال مجھے نہیں معلوم, پتہ چلے میں کہہ دوں کہ نہیں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال دیکھیں میں دور حاضر میں عمران خان یا شہباز شریف. اچھا, عمران خان کو میں اس لیے سلیکٹ کروں گا کہ عمران خان بحیثیت آپ یہ کہیں کہ جو ایک انسان کے طور پر, اور ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی ایفرٹ اور اپنا پیشن وہ نظر آیا, لیکن ہمیں زیادہ تکلیف اس بات سے رہی کہ عمران خان اچھا لیڈر شاید اس لیے ثابت نہیں ہو پایا کہ اس نے اپنی ٹیم اچھی تیار کی, اس نے اپنے لوگوں, دیکھیں ایک فرد واحد جو ہے نا
وہ کچھ نہیں ہوتا. ہم اس بات کو مانتے ہیں, ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب تک ٹیم میں ہر ایک فرد, وہ آپ نے مثال سنی ہوگی نا, بچے کو معلوم ہے کہ ایک تالاب ہے, اگر اس میں ایک مچھلی بھی خراب ہے, گندی ہے, تو وہ پورے تالاب کو گندا کرے گی. تو میرا یہ خیال ہے ہمیں جو ہے وہ ہمارے اکابرین اور ہمارے قائدین, ہمارا ظاہر ایک وقت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ پیچ اپ بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ بھی الیکشن ہم نے لڑا تھا. تو عمران خان کو بحیثیت, تو مطلب میری یہ ذاتی رائے ہے, اب مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میری جماعت میں کچھ لوگوں کی مختلف رائے ہو, لیکن عمران خان کو ذاتی طور پر جتنا میں نے دیکھا, پڑھا, جانا, ہم نے ٹھیک پایا عمران خان کو. اور لیکن ہمیں اختلاف اس بات سے رہا کہ جو اس کی ٹیم ہے, تو اس لیے میرا خیال ان دونوں میں عمران خان کو سلیکٹ کروں گا. موجودہ حکومت یا پچھلی حکومت؟ نہیں, یہ تو کسی طور جو ہے وہ دونوں آپشن میں سے کسی کو سلیکٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ پچھلی حکومت میں بھی. جی آپ بتائیں. اگر کمپیئر کریں تو آپ کے حساب سے کون سی حکومت بہتر تھی, جو اب چل رہی ہے وہ حکومت زیادہ بہتر تھی, یا پچھلی والی جو حکومت تھی وہ زیادہ بہتر تھی؟ میرا خیال ہے دیکھیں, اب جو حکومت چل رہی ہے اس کو تو بہت زیادہ کوئی ٹائم ابھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, مطلب اس ظاہر شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم ہے, عمران خان اس سے پہلے وزیر اعظم تھے, لیکن یہ بہت مشکل ہے کمپیئر کرنا, کیونکہ ان کے 3.5 سال, ٹھیک ہے, اور ان کو ابھی بہت زیادہ وقت ہوا نہیں. جی, حکومت تو نون لیگ کی چلتی آ رہی ہے نا, ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہے حکومت چلانے کا, لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے, اس کے بارے میں کیا رہا ہے, کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, حالات تو کسی طور بھی سازگار نہیں ہے, ملک کے حالات تو جس طرف جا رہے ہیں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, مطلب اس کی میں ایسی مثال دوں نا کہ میں آیا, میں نے جو ہے وہ حکومت سنبھالی اور میں نے ٹھیک ٹھاک چوری کی, ٹھیک ہے نا, میں نے جس طرح سے ہو سکتا تھا کرپشن میں نے کی, جس طرح سے مہنگائی کو میں اوپر لے کے جا سکتا تھا لے کے گیا, میری کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, ٹیم میں میرے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے, میں صرف تجربات ہی کرتا رہا ہوں 3.5 سالوں تک. اور پھر کیونکہ میں شہر کراچی کا رہنے والا ہوں, تو میں تو اس شہر کو پہلے دیکھتا ہوں. آپ کوئی سوال کریں گے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے شہر سے ہی شروع کروں. تو اس شہر میں اگر عمران خان صاحب ان 3.5 سالوں میں 3 مرتبہ بھی نہیں آئے, تو مجھے تو بحیثیت شہری شکوہ رہے گا کہ اس شہر کراچی نے آپ پر, میں کہتا ہوں, بلائنڈلی ٹرسٹ کیا, اندھا اعتماد کیا, ایک پوری ویو بنی, لوگ آپ کے پیچھے چل پڑے, لیکن ظاہر ہے آپ نے آج جو الیکشن ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے یہ سارے کے سارے, میں دیکھیں ہم نے عمران خان کی حکومت کے بعد یہ بات دیکھی, سمجھی اور آبزرو کی کہ یہ ایک ہی سکے کے رخ ہیں, رخ تبدیل ہو جاتے ہیں, سکہ ایک ہی ہے. یہ اسی طرح نظام چل رہے ہیں, وہی کچھ خاندان ہیں جو ہمارے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. ہمارا کراچی والوں نے جو اپنا وعدہ پورا کر دیا, اب ہمیں امید ہے کہ جماعت اسلامی بھی اپنا وعدہ کیا وہ وعدہ اپنا پورا کرے گی. تو معزز خواتین و حضرات, دیجیے گا اجازت, ہمارے گیسٹ حماد حیدر سے آپ کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا خیال. اللہ حافظ.